پھونکا جائے گا جس دن قیامت آئے گی، فَفَزِعَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَمَن فِی الْأَرْضِ، گھبرا جائیں گے زمین میں اور آسمان میں جو کوئی بھی ہے. فرشتے گھبرا جائیں گے، غلماں حوریں گھبرا جائیں گے، چرند پرند درند انسان جن. فَفَزِعَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَمَن فِی الْأَرْضِ، کائنات میں ہر شخص ہر شے جس دن سور پھونکا جائے گا گھبراہٹ میں آ جائیں گے. الا من شاء اللہ، کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ سور بھی پھونکا جائے گا تو پھر بھی وہ لطف میں ہوں گے، گھبرائیں گے نہیں. یہ قرآن حکیم کہہ رہے ہیں. اور وہ ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کی سبحان اللہ. مشیت میں آئے ہوئے لوگ ہیں. اب یہ آیت لمبی ہے، میں اسے یہیں بریک کرتے ہوئے اگلی آیت پڑھ رہا ہوں. جی مالک فرماتا ہے من جاء بالحسنتی، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو میرے پاس آئیں گے تو ان کے دامن میں ایک نیکی ہوگی، ایک، صرف ایک نیکی. یہ آپ کے ایف ایم کے ذریعے سے پوری عالم اسلام ہمیں سن رہا ہے. یہاں حسنات کا لفظ نہیں آیا، کافی ساری نیکیوں کی بات نہیں ہوئی، یہاں صرف ایک نیکی اللہ نے مانگی ہے اپنے بندے سے. اور پھر فرمایا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اگر تمہارے پاس وہ ایک نیکی ہوگی تو میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ایک نیکی ہے جس پر جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے. اور وہ جو کون سی پیچھے نیکی؟ میں عرض کرتا جی ہوں جی جی. میں عرض کرتا ہوں اور وہ جو پیچھے الفاظ آئے ہیں فَفَزِعَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَمَن فِی الْأَرْضِ، کائنات شور پھونکنے کی وجہ سے گھبرا جائے گی. یہاں فرماتا ہے وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، یہ وہ ایک نیکی والے خوش نصیب ہیں جنہیں قیامت کی گھبراہٹ سے میں امان عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. لیکن وہ قیامت والے دن ذرا بھی گھبراہٹ میں نہیں ہوں گے. اچھا، یہ آیت جس میں اللہ نے فرمایا ایک نیکی، اب پورے قرآن میں لفظ عاملو استعمال ہوا. عاملو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا. عاملو کا معنی ہوتا ہے مومن کی زندگی میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، پورے دین کے اہم احکامات ہیں، سارے حقوق اللہ ہیں، حلال کھانا ہے، سود سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، میاں بیوی کی محبت ہے، ماں باپ کا پیار ہے، اولاد کی طرف ایک ذمہ داریوں کا انبار ہے. ایک طرف قرآن کہتا ہے یہ سارے عمل ہیں، اور ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ایک نیکی تمہارے پاس ہوئی تو اللہ اس پر تمہیں جنت عطا فرمائے گا. اور ایک مقام پر سورہ الکہف میں، جو کہ قرآن حکیم کا 18 نمبر سورہ ہے، اور یہاں اس کی 103 نمبر آیت میں، 104 نمبر آیت میں، 105 نمبر آیت میں اللہ نے اعمال صالحہ کا انبار رکھنے والے وہ لوگ جو یعنی نیک کام کرتے ہیں اور ان کے پاس نیکیوں کا انبار ہے، اس کے بارے میں قدرت ارشاد فرما رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، محبوب آپ فرمائیں کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے بڑے عمل کیے ہیں لیکن ان کے عمل بڑے ناقص ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اور وہ ساری زندگی دنیا کی کوشش میں اپنی طرف سے بڑے نیک کام کرتے رہے پر وہ گمراہ رہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. پر اولئک الذین کفروا بآیات ربہم
وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے اعمال جلا دیے جائیں گے، ان کی نمازیں جل جائیں گی، روزے جلیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کے اعمال کو تولا ہی نہیں جائے گا۔ اب یہ ایک طرف نیکیوں کا انبار اور اللہ فرما رہا ہے سب جہنمی، اور ایک طرف اللہ فرما رہا ہے تم ایک نیکی لے آؤ تو ہم تمہیں جنت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ تو مجھے یہاں پہ علامہ اقبال یاد آ رہے ہیں۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے عمل سے زندگی بنتی ہے۔ اچھا، علامہ اقبال مفسر قرآن اور اتنے بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے، انہیں یہ کہنا چاہیے تھا عملوں سے زندگی بنتی ہے، عملوں سے۔ صحیح، علامہ عمل، اقبال قرآن سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ سارے عمل ایک طرف ہوں، لیکن اگر وہ ایک نیکی نہ ہوئی تو سارے عمل بیکار ہو جائیں گے، اور اگر وہ ایک نیکی مومن کے دامن میں آ گئی تو وہ ٹوٹے ہوئے عملوں کو بھی قبولیت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ دیکھیں قرآن حکیم میں سورہ ملک میں مقصد تخلیق حیات پر اللہ نے دوسری آیت سورہ ملک سے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ الذی، وہ اللہ ہے، خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، جس نے زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، اس لیے کہ تمہارا امتحان لیا جائے، ایکم، کون ہے تم میں سے، احسن عملا، جو میرے پاس ایک اعلیٰ ترین عمل لے آئے، ایک اعلیٰ عمل، حسن عمل میں ایک بہترین، یعنی آسن دیر آر 3 ڈگری in every language is positive degree, comparative degree, the last degree is the most important degree, is called the superlative. یہ superlative آپ عربی میں سے گرامیٹیکلی صیغہ تفضیل کہتے ہیں، آسن، آسن سب سے زیادہ خوبصورت عمل۔ تو یہ آیت بھی اسی آیت کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے کہ ایک نیکی۔ اچھا دیکھیں سورہ مبارکہ فرقان میں، جو کہ 25واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور 70 نمبر آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، وہ مومن جس کے پاس فقط ایک اچھا کام ہے، ایک کام اچھا، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ خود بدلے گا، یبدل، اللہ بدلے گا، یبدل اللہ، اللہ بدلے گا، سیئاتہم، ان کے گناہوں کو، حسنہ، نیکیوں میں۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے اگر مومن کے پلے وہ ایک نیکی آ جائے تو اللہ اتنا کریم ہے کہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ سبحان۔ اچھا، اب ہم نے جتنا قرآن پڑھا ہے ہمیں 2 گروہ نظر آ رہے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو نمازیں، روزے، حج، زکاتیں اور عملوں کا انبار اللہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے، اور اللہ کریم فرشتوں سے ارشاد فرما رہا ہے ملائکہ یہ جو نمازیں، روزے اور عملوں کا انبار لائے ہیں، اولئک الذین ذالک جزاؤہم جہنم، ان سب کو ان کی نمازوں کے ساتھ جہنم میں پھینک دو۔ اور ایک طرف وہ لوگ آئے ہیں جن کے پاس یہ اعمال کی وہ گرفت نہیں ہے، وہ کوانٹٹی نہیں ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وہ منکر نہیں ہے اس کے، لیکن وہ کوالٹی یا کوانٹٹی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ان کے پاس وہ ایک نیکی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے فرشتوں ان کو جنت عطا فرماؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ایک نیکی کون سی ہے؟ کون سی؟ جی دیکھیں دنیا میں ہر عالم نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ،
اب اس کا معنی بھی وہی ہے اور یہ بھی وہی ایک آیت ہے قرآن. اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں سے حسنہ کو مانگتے